الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے کہ ہر روح نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا، اور دین اسلام کی سب سے پیاری خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں غم منانے کا طریقہ بھی بتایا اور ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو علم ہوگا تو وہ غم اسی طریقے سے منائے گا جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں، قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر اسے علم نہیں ہوگا تو یہ وہ عمل کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اور ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں میت ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو خاص طور پہ ہماری عورتیں اس طرح کے کام اور اس طرح کی حرکتیں کر جاتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو علماء کی اور نیک لوگوں کی، صالحین کی، اہل اللہ کی صحبت میسر نہیں آتی۔ اگر ہمیں نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی صحبت میسر ہوگی اور ہم ان کی صحبت میں جایا کریں گے تو وہاں سے جو قرآن و حدیث کا درس ہم سنیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں توفیق بھی دے گا کہ ہم ہر طرح خوشی جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور غم جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں منائیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس میں جو روح ڈالی گئی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس نے ایک دن اپنے رب کے حضور واپس لوٹ جانا ہے۔ تو اس حقیقت کو ہر انسان جانتا ہے، لیکن بات وہی آ گئی کہ اگر علم نہیں ہے تو پھر وہ وہی عمل کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بے پناہ قوت عطا کی اور موت کو ان کے قبضے میں دے دیا تو موت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے، میں آسمانوں میں جا کے اس کا اعلان کروں۔ تو اللہ نے اسے اجازت دے دی، اور موت نے پھر آسمانوں میں جا کے اعلان کیا کہ لوگوں میں وہ موت ہوں جو ماؤں کو ان کی بیٹیوں سے جدا کر دیتی ہوں، جو بھائیوں کو ان کی بہنوں سے جدا کر دیتی ہوں، جو شوہروں کو ان کی بیویوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور میں ڈھونڈ لیتی ہوں، چاہے کوئی کتنے ہی مضبوط قلعوں میں یا محلوں میں کیوں نہ ہو، میں قبروں کو آباد کرتی ہوں، اور ہر جان کو میں نے ایک دن موت کا مزہ چکھانا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح حکم ہو گیا کہ موت تو برحق اس نے آئی جانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں فرشتہ دن میں 5 مرتبہ نہ آ کے کھڑا ہوتا ہو، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں کسی شخص کی روزی ختم ہوگی، اس کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو پھر وہ اس کو موت کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسے پھر موت کے جھٹکے لگنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ سارا منظر اس کے گھر والے دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بال بکھیر لیتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت ان کا یہ منظر دیکھتا ہے تو ان لوگوں پہ کہتا ہے، لوگوں مجھے افسوس کی بات ہے، کیوں گھبرا گئے ہو اور کیوں چلا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے تم میں سے کسی کی روزی نہیں چھینی اور نہ ہی موت کو قریب لایا ہوں۔ جب تک مجھے اس کا حکم نہیں ملا میں اسے لے کر نہیں آیا، جب تک مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں ملا میں نے اس کی روح نہیں نکالی تھی۔ میں نے تو بار بار ہی آنا جانا ہے، اور اس وقت تک آؤں گا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہوگا۔ اور یہ والی بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس رب کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر لوگ اس فرشتے کا یہ کلام سن لیں تو وہ اپنی میت پہ رونا بھول جائیں، اس میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پہ رونے لگ جائیں اور اپنی فکر کرنے لگ جائیں۔ اور جب چارپائی پھر اس میت کی اٹھائی جاتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے، وہ میت جو فوت ہو گیا ہے، کہ اے میری بیوی اور میری اولاد، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلے جو اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ تمہیں ایسا دھوکہ نہ دے جو مجھے دیا ہے۔ میں نے حلال حرام طریقے سے مال جمع کیا اور اب غیروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اب تمہارے فائدے کا ہے، لیکن میری جان پر بوجھ ہے،
تو جو کچھ اب میرے ساتھ ہو رہا ہے تم اس سے بچ جاؤ. کہ مطلب میت اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں دھوکے میں رہا تو تمہیں بھی یہ دھوکے میں ڈال دے. تو بندے کو چاہیے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا، وہ نیک صحبت میں آتا جاتا رہے تاکہ جب اس پہ غم کوئی آئے تو وہ اس غم کو ویسے منائے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. مطلب یہ اب بات کافروں کی نہیں ہو رہی، یہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، کہ جسے غم میں مبتلا کیا جائے. جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے، اور ہم اس جب غم میں مبتلا ہو گئے تو وہ کیا کرے، وہ اپنا گربان پھاڑ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے. اور یہ وہ کام ہے جو جہالیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دور جہالیت والا یہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو وہ ہم میں سے نہیں. تو سوچ لیں جسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں، جنہوں نے روز محشر امت کی سفارش کرنی ہے، اگر وہی کہہ دے یہ ہم میں سے نہیں تو انسان کے پاس پھر بچا کیا، وہ جائے گا کہاں پہ. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. کہ ہم جب میت سامنے ہوتی ہے تو ہم کس طرح نوحہ کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا چاہیے. جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو وہ والے کام نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں علم عطا کرے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے تاکہ ہم خوشی ویسے منائیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منانے کا طریقہ بتایا، اور ہم غم بھی ویسے ہی منائیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منانے کا طریقہ بتایا. وما توفیق الا باللہ.